السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک اہل سنت عالم دین ہے کراچی سے، جن کا تعلق ہے علامہ اورنگزیب فاروقی۔ ان کا ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چلے ہیں، جس ویڈیو کلپ کے اندر ان کا کہنا ہے کہ میں ایران جاؤں گا، اور وجہ بھی ساتھ ہی بتلا دی کہ اس لیے کہ اس کو فتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور مزید بھی انہوں نے جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ان کی تعریف میں بہت کچھ کہا اور مخالفین کی چھترول بھی کی ہے۔ وہ تمام ویڈیو کلپ ان کا سکرین پر آپ سماعت کیجیے۔ لیکن ویڈیو کلپ سنانے سے پہلے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ پچھلی ویڈیو جو ہم نے اپلوڈ کی، جس میں علماء اہل سنت دیوبند، علماء کرام قاری حنیف جلندری صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ علماء اگر پریس کانفرنس کر کے اپنے مطالبات کریں حکومت سے، تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے کہ باہر نہیں نکلتے تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ملک دشمن ہے اور دیگر اس طرح کی چیزیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا صبر اور تحمل سے کام لیا کریں، بلا وجہ ہر بات پہ تنقید مت کیا کریں۔ سکرین پر اب آپ یہ ویڈیو کلپ سماعت کیجیے، اس کے بعد ہم مزید گفتگو کرتے ہیں۔ تمہارا رہبر خامنائی کا رزق کس نے بگایا، وہاں تک کس نے پہنچایا؟ اورنگزیب فاروقی تو ایران کبھی گیا ہی نہیں ہے، جائے گا ضرور؟ ہاں جائیں گے۔ کسی نے کہا آپ کیوں جائیں گے؟ میں نے کہا میں کیوں نہ جاؤں، ایران کو فتح کرنے والے کا نام ہی عمر فاروق ہے۔ یہ تو نمک حرام ہے، جس نے ملک لے کر دیا پارسیوں سے، آگ کے پجاریوں سے، اس کا نام کیا ہے؟ اور میں تم سے کہتا ہوں، کہتے جی جنرل مارے گئے، بڑے طاقتور تھے جو بنکر میں چھپے ہوئے تھے، کمروں میں چھپے ہوئے تھے، بتایا کس نے؟ ان غداروں کو کوئی نہیں پکڑتے۔ میری فوج کے خلاف پاکستان میں نعرے لگاتے ہو دہشت گردی کے پیچھے ورزی، وہاں کیوں نہیں لگاتے؟ ان کے بارے میں سوال کیوں نہیں کھولتے؟ وہ کون تھے جنہوں نے یہاں تک رسائی دی اور آج بھی ان کی رسائی موجود ہے؟ یار ایٹمی تنصیبات چوک پہ بنتی ہے، ایٹمی پلانٹ چوک پہ لگے ہوتے ہیں، تو اسرائیل کو کیسے پتا چلا؟ امریکہ کو کیسے پتا چلا؟ کوئی غدار تو تم میں تھے نا جن نے بتایا تھا۔ ان غداروں کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کرتے میرے لوگ؟ اور تم کہتے ہو وہاں کے جنرل بہادر تھے، بہادر تو میرا جنرل ہے۔ کو سبحان اللہ، اونچی کو سبحان اللہ۔ بہادر تو میرا جنرل ہے، جسے فیلڈ مارشل کہا جاتا ہے، حافظ عاصم منیر کہا جاتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے۔ بہادر تو یہ تھا، تمہارا رہبر بنکر میں بند ہے، اور میرا چیف ایران کے چوک پہ کھڑا تھا۔ 2 دن رہا ایک ایسے ملک میں جس کے جنرل اس ملک میں مارے گئے، جس ملک میں میزائل لگ رہے ہیں، جس ملک میں میزائل لگ رہے ہیں، جس ملک میں فوجی بن رہے ہیں، جس ملک میں سالار بن رہے ہیں، جس ملک میں مخبریاں ہو رہی ہیں، جس ملک میں غدار بیٹھے ہوئے، میرا جنرل بہادر تھا، موت کی فکر چھوڑے بغیر موت و حیات کے فاصلے میں جا کر 2 دن تک ایران میں تمہارے بڑوں کو بچانے کے لیے بیٹھا رہا۔ اس کو بہادر کہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سکرین پر آپ نے ویڈیو کلپ سماعت کیا اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے کراچی کے مشہور عالم دین مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب۔ انہوں نے ویڈیو کلپ میں کیا کہا آپ نے خود اپنے کانوں سے سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ بہت جلد ایران جاؤں گا، وجہ بھی بتلا دی کہ فتوی بازی نہ ہو، کہ ایران جاؤں گا اس لیے کہ اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ مزید انہوں نے جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے گفتگو کی کہ حالیہ ہنگامی صورتحال میں جو پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا کہ یہ ایران کی حمایت نہیں کر رہے، تو انہوں نے ان کو بتلایا، ان لوگوں کو جو پاکستان کی سالمیت پہ باتیں کر رہے تھے، پاکستان توڑنے کی باتیں کر رہے تھے، اعتراض صرف اور صرف یہ تھا کہ ایران کی حمایت نہیں کی۔ تو ان کو بتلایا کہ فیلڈ مارشل جیسا چیف آف آرمی اسٹاف
اس وقت دنیا میں الحمدللہ کسی کے پاس نہیں، ہمیں فخر ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ وہ اتنے بہادر ہیں کہ جس جگہ کو دشمن لگاتار ٹریس کر کے مخبروں غداروں کی غداری، مخبروں کی مخبری کی وجہ سے اس ایران کے اعلیٰ سطحوں پر فائز افسران کو ٹارگٹ کروا رہا تھا، ان دنوں میں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان سے ایران دورے پر گئے اور پھر وہاں جا کر تقریباً 1 دن سے زیادہ، میرے نالج کے مطابق 2 دن سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، البتہ انہوں نے 1 دن سے زیادہ وہاں پر قیام کیا اور ان کے امن کی کوشش کرتے رہے۔ اور اس کے بعد پاکستان میں واپس آ کر، اور اس سے پہلے بھی وہ امریکہ اسرائیل جنگ یہ جو ہے اس حوالے سے بھی آپس میں وہ مذاکرات کے ٹیبلوں پر بٹھا کر دیگر انہوں نے معاملات کیے۔ دراصل انہوں نے ان لوگوں کو پیغام دیا جو بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں کہ تم تنقید کرتے رہو، حقیقت جبکہ پتہ ہے دنیا کو کہ فیلڈ مارشل اور جناب شہباز شریف صاحب اور دیگر ان کی پوری ٹیم جنہوں نے اس وقت میں پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے پرامن ملک کے طور پر دنیا کے اندر پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، لیکن افسوس کہ پھر بھی تنقید، تو یہ دنیا خوش ہونے والی نہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتلایا کہ جو پریس کانفرنس علماء کرام کی میں نے پچھلی ویڈیو میں لگائی اس پر بھی تنقید ہو رہی تھی، تو اس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا کہ جن لوگوں کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا تو بس وہ اپنا کام کرتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں۔ علماء کرام کے حوالے سے میں پہلے آلریڈی بتا چکا کہ اگر وہ خاموش بیٹھ رہے ہیں تو کہتے ہیں مولوی بکا ہوا ہے، بک چکا ہے، اور اگر وہ پریس کانفرنس کر کے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے یا کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، جو بھی چیز و آواز اٹھائے تو کہتے ہیں کہ ایسے پریس کانفرنس سے ہوتی، غلے پھاڑنے سے کیا ہوگا، ہمت ہے تو میدان میں آئے۔ جب وہ میدان میں اترتے پھر کہتے ہیں ملک دشمن ہے، مطلب کسی صورت خوش نہیں ہوتے۔ ہم نے ان کو خوش کرنا بھی نہیں، ہمارا مقصد رضا الہی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وطن عزیز ملک کے جتنے بھی اعتراضات ہوں اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے ساتھ مخلص رہیے، خدا کے لیے، ایجنٹوں کے ہاتھوں نبی کے۔ پاکستان کے اندر اس وقت بلوچستان کے اندر KPK کے اندر کیا صورتحال ہے، آئے دن حملے، کیوں؟ پاکستان کے امن کو خراب مت کیجیے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، مسائل ہیں، حالات ہیں، مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، حالات کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے درست ہو جائے گا، لیکن یہ جو اندرونی معاملات اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان عالمی سطح پر امن کی جو کوششیں کر رہا ہے، یہ دشمن قوتوں کو، دشمن ممالک کو برداشت نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ کبھی فعل وہ انجام دلوا رہے ہیں بکے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی پکڑے جائیں گے، اور جیسے وہ مشہور ہے نا، پھڑے جائیں گے، سب پھڑے جائیں گے، وہی معاملہ ہوگا۔ اور جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ KPK بلوچستان، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں، تاکہ ہم سب مل کر اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ پاکستان کو ترقیوں کی طرف لے جا سکیں۔ پاکستان کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔